مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو ایک اصول اور قاعدہ ضابطہ صبر کرنے والوں کا بتا دیا، ایک نشانی بتا دی کہ جب میرے صبر کرنے والے بندے اور بندیوں پر کوئی مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے، تو وہ فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ترجمہ ہے کہ بے شک ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، ہم لوٹنے والے ہیں۔ یہ جو مہینہ ہے ذی قعدہ کا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی منحوس ہے۔ شاید آپ کے بلوچستان میں نہ ہو، ہمارے پاکستان کے بہت سے شہروں میں مشہور ہے کہ اس مہینے میں شادی کرنا منحوس ہے، اور یہ سراسر غلط ہے۔ ہمیں شریعت نے یہ عقیدہ نہیں دیا، شریعت نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی دن منحوس ہے، نحوست والی، اور ہمارے قرآن اور حدیث اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ کوئی مہینہ منحوس ہے۔ ہاں یہ بتایا ہے کہ اگر نیک اعمال کرو گے ان نیک اعمال کے برکات ہیں، اس کی برکتیں اپنی زندگی میں بھی آپ دیکھو گے، اپنے بچوں میں بھی دیکھو گے، اپنے خاندان میں، ہمسایوں میں، اپنے مال میں، صحت میں نیک اعمال کی برکت نظر آئے گی۔ اور برے اعمال کی نوست بتا دی ہے ہماری شریعت، جو برے اعمال کرے گا اس کی نوست ہوگی، اس کے اللہ رب العزت دل سے سکون چھین لیں گے۔ جب اللہ کے گھر کو اس نے ویران کر دیا گناہ کی وجہ سے، تو اللہ پاک اس کے سکون کو تو ختم کرے گی۔ پھر ایک ٹیلر کوئی کروڑ کے اوپر ہے، ہم نے ایسے دیکھے جس کے 10 ٹیلر سے زیادہ تھے، اس نے گولی مار دی اپنے آپ کو۔ پھر مال میں سکون نہیں ہوگا، اولاد میں سکون نہیں، وہی اولاد اس کے لیے اللہ پاک پریشانی کا سبب بنا دے۔ یہ برے اعمال کی نوست ہے۔ مال اس نے برائی کے ساتھ کمایا، وہ اللہ نکال دے گی۔ ایک چھوٹی بیماری، غریب آدمی ایک ڈسپرین کھا کے، پیناڈول کا کے صحت مند ہوگا، اس کو اللہ پاک آغا خان کے چکر کٹوائیں گے۔ تو یہ نشانی نہیں ہے، اتنی بات بھی یاد رکھیں کہ بیمار جو ہو اللہ کی ناراضگی کی چین نہیں۔ بیماری 2 طرح کی، اس کو بھی یاد رکھیں۔ اب میں ہوں، میں اپنے بچے کے لیے باپ ہوں، بیوی کے لیے شوہر ہوں، ایک آدمی ہوں، بھائی کے لیے بھائی ہوں، والد کے لیے بیٹا ہوں، ایک آدمی ہوں، مختلف میرے رشتے لگتے ہیں۔ مرض بھی ایسا ہے میرے دوست، جب یہ گناہگار پہ آتا ہے تو ایک عذاب کی صورت، نیکوکار پہ آتا ہے یہی مرض، اس کے لیے رحمت، گناہ ختم ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ اگر گھروں میں بات چل رہی ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، یہ غلط ہے۔ کوئی اللہ پاک کے پیدا کردہ دن اور مہینے منحوس نہیں ہے۔ مسلمان کی شان تو یہی ہے کہ ہر خوشی ہر غم میں اپنے پیارے اللہ کو یاد رکھے، ہر خوشی ہر غم میں اللہ پاک کا تعلق اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔
آپ کے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتے، جو بندہ اللہ کو پسند آئے، جو بندی اللہ کو پسند آئے، اس کی ایک نشانی بتائی کہ اس کی طرف آزمائشیں، تکالیف ایسی تیزی کے ساتھ لپکیں گے، آئیں گے جیسے پانی نشیب کی طرف کتنے تیزی سے آتا ہے، ڈیلوان نیچے کی طرف۔ آپ اوپر سے پانی ڈال دیں اور زمین ایسے ہے تو کتنی تیزی سے پانی آتا ہے۔ فرمایا نیک لوگوں کی طرف جو آزمائشیں آتی ہیں یہ اللہ رب العزت کی محبت کی علامت ہے۔ اس کی وجہ بھی محدثین نے بتائی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ نیک لوگوں پہ آزمائشیں آتی ہیں، تکالیف، پریشانیاں؟ دو وجہ ہے، لکھا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اور رجوع اللہ کرے۔ اب پہلے تہجد نہیں پڑھتا تھا، باقی سارے نیک اعمال کرتا تھا، جب پریشانی آ گئی اب تہجد بھی پڑھتا ہے۔ اس کا رجوع اللہ کی طرف ہو، اس لیے پریشانیاں، آزمائشیں آتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت کے بڑے درجات تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس پہ آزمائشیں لا کر، اسے تکلیف پہنچا کر اس کا اجر یہ دیں گے کہ بڑے درجات تک پہنچا دیں گے۔ تو میرے اور آپ کے اوپر جو آزمائش آ جائے، اگر اس آزمائش میں میں اور آپ اللہ کی طرف رجوع نہ کریں تو سمجھے عذاب ہے، اور اگر رجوع اللہ کی طرف زیادہ ہو، مضبوط ہو، تو سمجھے کہ یہ آزمائش ہے، عذاب نہیں، میرا تعلق اور اللہ سے گہرا ہو گیا۔ ہاں، بہت سے لوگ جب ایکسیڈنٹ وغیرہ میں اچانک مر جاتے ہیں تو گھر والوں کی پریشانی آتی ہے، اس میں ایسے کفریہ کلمے نکلتے ہیں کہ ایمان بھی باقی نہیں رہتا، اللہ کی ناشکری کے باتیں۔ اللہ آپ کو کیا فائدہ ملا اس کو لے کے؟ ساری زمین میں میرے شوہر کو دیکھا، میرے بھائی کو دیکھا، یہ سارے کفریہ کلمے، اس سے اللہ ناراض ہوتے۔ تو خیال کریں ایسی باتیں نہ ہو۔ ہم تفسیر پڑھ رہے تھے، حضرت شیخ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے اور بڑے محدث گزرے، ان کے ایک شاگرد تھے، اللہ ان کی قبر نور سے بھر دے، مفسر قرآن، 50 سال انہوں نے تفسیر پڑھائی، تو ہمیں قرآن پاک کی تفسیر پڑھاتے تھے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب شاہ شاہرودی نور اللہ مرکز، تو فرماتے میں نوجوان تھا، اپنے سسر کے گھر گیا، وہ بہت مہمان نواز تھا، تو میں نے دیکھا ہاتھ میں کچھ کھانا، روٹی اٹھا کے بیٹھک کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ ماما میں پہنچاتا ہوں، مجھے دیتا، مہمان کو دیتا ہوں۔ انہوں نے دے دیا، میں گیا، حضرت فرماتے میں نوجوان تھا، وہ ایک بوڑھا آدمی تھا، مسافر مہمان، میں نے کھانا رکھا، خدمت کی، اس سے پوچھا کہ آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ تو حضرت فرماتے ہیں وہ رونے لگا اور اپنی براوی زبان میں کہا کہ اسمارسس اودیم اللہ چمڑی جوڑ کرنے کی تینی آگری یوزویو اغم کشتہ دپار ہے، کشتہ جوڑ کون دپار آلو بخارا۔ اب اللہ کو آپ کے بیٹے کی کیا ضرورت؟ ہر روح نے پیدا ہوئی ہے، وہ روح ختم ہونے والی، تیاری کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمولی سے معمولی بات پر، جس میں تھوڑی تکلیف ہوتی تھی، مجھے اور آپ کو سبق دیا ہے۔ روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی تکلیف پر بھی فرماتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، یاد ہے انشاءاللہ؟ ہاں، اس وقت
جو غیروں نے ہماری عورتوں کی زبان پہ چڑھائی ہے بات، اس کو آپ کوشش کریں نکال دیں۔ تکلیف میں اللہ کو پکاریں گے، کیونکہ اللہ پاک حاضر ہے، موجود ہے۔ تکلیف بھی اسی کی طرف سے ہے، پریشانی بھی اسی کی طرف سے۔ ہمارے پشتانہ کا تو پتہ نہیں، بلوچوں میں، براویوں میں ایک چیز ہماری عورتوں میں ہے، اس کو آپ نکال دیں، ختم کریں۔ تکلیف پہنچتے ہی کہتے یا حسین، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ یہ غیروں نے آپ کی زبان پہ ڈال دیا۔ اللہ کے بجائے اللہ کے مخلوق کو پکارو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر کے تاج ہے، لیکن وہ انسان تھے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ خدا تھے اور چلے گئے، اور کامیاب ہو کے چلے گئے، قربانی دے کے چلے گئے۔ اب ان کو پکارنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو پکار۔ یا علین، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار رہے۔ یہ ہے آپ کے گھروں میں، یہ پٹی میں سب، اس سے بچنا چاہیے۔ اس وقت ان کی زبان پہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھائیں گے، سبق یاد کرائیں گے سب۔ ہم اللہ کے ہیں، اور ہم سب نے لوٹنا ہے کہاں؟ اللہ کی طرف۔ ایک دفعہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں بیٹھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے۔ پہلے زمانے میں دیا ہوتے تھے، اس کے بعد وہ چراغ آ گئے۔ دیا وہ ایک مٹی کے چھوٹا پیالہ ہوتا ہے، اس میں پلیتا ڈالتے تھے، تیل ڈالتے تھے، پھر جلاتے تھے، روشنی کرتے تھے۔ فرمایا کہ ہوا چلی اور یہ دیا بجھ گیا، چراغ بجھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میں نے عرض کیا، اما عائشہ نے فرماتی ہے، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس چھوٹی سی تکلیف پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا کہ مسلمان بندے جب چھوٹی تکلیف، چھوٹی معمولی سی تکلیف بھی ہو، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، بجائے چلانے کی، بجائے گھبرانے کی۔ تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ اس تکلیف کا اچھا بدلہ دنیا میں عطا فرماتے ہیں۔ اگر 10 روپے کا نقصان ہے، اللہ اچھا بدلہ دیتے، 1000 روپے پہنچا دیتے۔ کروڑ کا نقصان ہے، اللہ 10 کروڑ دیتے۔ توجہ اللہ کی طرف۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ فرمایا اس تکلیف پر جو اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا ہے، اللہ پاک اجر و ثواب دیں گے آخرت۔ تو مسلمان کے ہر قول و فعل عمل، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں نیکی ہے، یا اگر غلط ہے تو بدیاں ہیں، برائیاں ہیں۔ فرمایا آپ کے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ میرے بندے کے بچے یا بچی کی روح قبض کرے۔ چھوٹا بچہ ہے، جب روح قبض کرتے فرشتے، پھر فرشتے واپس جاتے ہیں۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں، علیم ہے، جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں ہماری تشکیل تھی، ہمیں آپ نے بھیجا تھا کہ میرے مسلمان بندی یا بندے کے بچے یا بچی کی روح قبض کرو، ہم نے قبض کی۔